أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، ایام شہادت مظلومان حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں ان 5 روزہ مجالس میں مقام طہارت اور لقب طاہرہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا اس ضمن میں ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. سرنامہ کلام کے طور پر آئے تطہیر کو آپ کی خدمت میں تلاوت کیا. آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو مقامات قرآن کریم متعارف کرواتا ہے، جن کا تعارف کرواتا ہے قرآن، اور پھر اگر ان مقامات کا تعلق معصومین علیہم السلام سے بھی ہو تو پھر وہ اپنے ظاہری معنی سے ماورا، اس سے بیونڈ کوئی ایک ایسا مقام اور مرتبہ ہے کہ جس کو عام عقول سے درک کرنا ممکن نہیں. لہذا یہ اپنی جگہ ایک بحث ہے، قرآن فہمی اپنی جگہ ایک بحث ہے. ایک دنیا ہے جو یہ ادعا کرتی ہے، یہ دعویٰ کرتی ہے کہ بھئی قرآن ہمارے لیے نازل ہوا ہے، ہم ہی کو سمجھنا ہے قرآن،
تو کسی اور سے سمجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ البتہ یہ دعویٰ خود قرآن کے مخالف ہے، اس لیے کہ سورہ مبارک آل عمران کی 7ویں اور 8ویں آیت میں اللہ نے بہت واضح اور صراحت کے ساتھ فرمایا کہ اس کی آیات میں کچھ محکمات ہیں اور کچھ متشابہات، اور بہت صراحتاً اللہ نے فرمایا کہ متشابہات وہ آیات ہیں کہ جن کی تعویل یا اللہ جانتا ہے یا وہ لوگ جو کہ راسخون فی العلم، ان کو چھوڑ کر اگر کوئی متشابہات کی طرف جا رہا ہے تو وہ ان افراد میں سے ہے کہ جو چاہتے کیا ہیں کہ فتنے کو برپا کریں۔ بس قرآن واضح طور پر یہ بتا رہا ہے کہ اگر قرآن فتنہ گروں کے ہاتھ میں چلا جائے تو یہ اس ٹیکنالوجی کی مانند ہے جو انسانیت دشمن کے ہاتھ میں چلا جائے تو سوائے موت کے کچھ اور ہاتھ نہیں۔ گرچہ ہر نعمت کے لیے یہ بحث اسی انداز سے جاری ہے، میں نے پہلے بھی اشارہ کیا، ہر نعمت اگر خدا کی طرف لے جانے کا باعث بن رہی ہے تو نعمت اور رحمت، اور اگر خدا سے دوری کا باعث بن رہی ہے تو نقمت ہے اور زحمت، لہذا اس میں قرآن بھی شامل ہے۔ اور پھر قرآن بہت واضح طور پر یہ فرماتا ہے کہ اس قرآن کی آیات شفا ہیں للمؤمنین وما یزید الظالمین الا خسارا، اگر ظالم قرآن تک پہنچے گا تو قرآن سوائے خسارے کے اس کے اندر کسی اور چیز کو اضافہ نہیں کرتا۔ لہذا جب یہ دعویٰ کر رہا ہے کوئی بھی شخص اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، تو خود قرآن کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے لیے کافی، تو یہی قرآن کی آیت سمجھ لی ہوتی تو اتنا نہ بہکتے۔ لہذا قرآن آگے بڑھ کر کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے جا کر پوچھو اگر تم جاننے والے نہیں ہو۔ علامت موضوع چونکہ نہیں ہے، آیت اپنی جگہ پر ابحاث ہے کہ ہماری اوقات ہی لا تعلمون ہے، اس لیے کہ دنیا میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تم دنیا میں آتے ہو تو تمہاری حیثیت کیا ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں جانتے، اور جب دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں تو کیا حیثیت ہوتی ہے؟ تو جس کی ابتدا بھی جہالت ہو انتہا بھی جہالت ہو، وہ اگر اپنے لیے کہیں تصور بھی کرے کہ میں راسخون فی العلم ہو سکتا ہوں تو یہ حماقت پر حماقت تو ہو سکتی ہے، ہدایت نہیں ہو سکتی۔ لہذا قرآن بہت واضح طور پر، اب جب قرآن یہ کہہ رہا ہے تو ساتھ ہی ساتھ قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ یہ قرآن تم اجمالی طور پر پڑھ لو، یہ قرآن تمہیں ہدایت کے راستے تک لے جائے۔ اگر قرآن نے اس بحث میں بھی کوئی بات کی ہے تو کیا کہا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن کے اندر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اب یہ تدبر کس چڑیا کا نام ہے؟ یہ کیا ہے بالآخر؟ اکثر ہمارے بچے بھی ہم سے سوال کرتے ہیں کہ مولانا تدبر کیا ہے، کیا کریں قرآن کے ساتھ؟ تدبر کسے کہتے ہیں؟ تدبر بنیادی طور پر اس ہنر کا نام ہے کہ انسان الفاظ سے آگے بڑھ کر کچھ تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ اگر آپ الفاظ کے ظاہر میں، لہذا ادب میں جب بھی ادب پڑھا ہے، کوئی ہر زبان ادب رکھتی ہے اور ہر زبان کا لٹریچر پڑھانا اور اس کا ایک حصہ لٹریچر کا شاعری، تو ہمارے معمولاً معذرت کے ساتھ یہاں پہ مقصد توہین یا جسارت نہیں ہے، طبیعت اور مزاج کا بھی مسئلہ ہے کہ جو لوگ ضرورت سے زیادہ سائنٹیفک نیچر کے ہوتے ہیں ان کی معمولاً ایستھیٹکس جو ہوتی ہیں وہ اتنی پاورفل نہیں ہوتی، تو ان کو یہ شعر ویر سمجھ میں زیادہ نہیں آتا۔
دلچسپی نہیں ہوتی. اچھا، اگر دلچسپی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے تدبر کا کوئی راستہ یا تدبر کی کوئی اور جہت نہیں ہے. ہر علم میں اگر آپ سائنس کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں تو آپ کو جو تجربہ کرایا جا رہا ہوتا ہے، آپ کو جو ایکسپیریمنٹس کرائے جا رہے ہوتے ہیں، آپ کو اگر آپ کیمسٹری پڑھنے والے ہیں تو وہ جو چھپے ہوئے کیمیکلز ڈھونڈنے کا طریقہ آپ کو سکھایا جا رہا ہوتا ہے. اگر آپ فزکس کے اسٹوڈنٹس ہیں تو وہ جو چھپی ہوئی طاقتوں کو ڈھونڈنے کا طریقہ آپ کو دکھایا جا رہا ہوتا ہے، اور بار بار آپ کو یہ سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے جو دکھائی دے رہا ہو وہی حقیقت ہو. یہ سارے کا سارا پروسیس جتنا بھی ہے یہ کیا ہے؟ تدبر ہے. اب یہ ہر جگہ ہے. قرآن آپ سے جب تدبر کی، مجھ سے جب تدبر کی بات کرتا ہے تو کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ وہی سائنٹیفک ڈسکوری، آبزرویشن، ایکسپیریمنٹ، بیونڈ ریالٹی جانے کا معنی ہے، یا بیونڈ جو جنرل آبزرویشن ہے اس کا نام ہے کہ آپ جو جنرل آبزرویشن ہے اس سے آگے جا سکیں. یہ اتنی ہی سی بات ہے کہ سیب گرتے ہوئے ساری دنیا نے دیکھا. جو تدبر کر لے وہ اتنا سا مرحلہ ہے. سوچنے والے کے لیے دنیا ہے، غور کرنے والے کے لیے دنیا ہدایت ہے. اب آپ سوچیں نا، ہمیں ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ سیب تو سب کے سامنے گر رہے تھے، اوپر سے چیزیں ساری دنیا کے سامنے گر رہی تھیں، لیکن اس کے اوپر یہ سوچنے والا کہ یہ اوپر سے نیچے ہی کیوں آیا، اوپر ہی کیوں نہیں چلا گیا، ہوا میں ٹھہر کیوں نہیں گیا. جو دو باتیں سوچنے، ذرا سا تدبر اس نے سوچا، علم اور ہدایت کا ایک دروازہ اس کے سامنے کھل گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسا کامن فینومینا جو حضرت آدم کی خلقت سے لے کر اب تک روزانہ ہزاروں مرتبہ پیش آتا ہے، اس کامن فینومینا میں اگر کوئی تدبر اور تفکر کر لے اتنا بڑا سائنسدان بن جاتا ہے. اور اگر کوئی اللہ کے کلام میں تدبر کرنے لگے تو خود تصور کرنے کی بات ہے نا، وہ جگہ، وہ کلام کہ جو آیا ہی ہدایت کے لیے ہے. تو اب اس سے ہدایت کو اخذ کرنے کے لیے تدبر کا پہلا مرحلہ کیا ہے کہ ہم الفاظ سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. الفاظ سے آگے بڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک طریقہ یہ کہ یہی لفظ کیوں استعمال کیا گیا، الفاظ کی یہ چینش، الفاظ کا یہ جو ترتیب ہے، یہ ترتیب ایسے ہی کیوں اختیار کی گئی. کل میں نے اشارہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالی اگر آیہ تطہیر میں صرف طہارت کو ہی ملحوظ خاطر رکھتا تو یہ کہہ دینا کافی تھا کہ انما یرید اللہ لیطہرکم تطہیرا. اے اہل بیت، اللہ نے تمہارے لیے پاک کرنے کا تمہارے ارادہ رکھا ہے، جیسا پاک رکھنے کا حق ہے بات ختم ہو جاتی. لیکن اللہ تبارک و تعالی جو تمام حکمتوں کا خالق ہے، جو تمام علم کا خالق ہے، جو خود عین علم ہے، جب وہ بات کر رہا ہے اور اس چیز کو ملحوظ رکھ رہا ہے کہ میں طہارت سے پہلے یہ بات کہوں لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، کہ اے اہل بیت میں تم سے پہلے کیا مرحلہ ہے نا کہ تم سے میں رجس کو دور کروں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، رجس کو دور کر کے. بس یہ رجس کی دوری تطہیر کا وہ مقدمہ ہے کہ جس کے بغیر کبھی بھی طہارت اپنے آپ کو ظہور نہیں دے سکتی، اصلا ممکن نہیں ہے. اور یہ اذہاب الرجس، یہ اس برائی کا، یہ اس گناہ کا، یہ اس ناپاکی کا دور ہو جانا، اسے اصطلاح میں تزکیہ کہتے ہیں. اب یہ تزکیہ کم ترین اثر تزکیے کا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. پروردگار جس نے امیین میں سے ہی رسول کو مبعوث کیا، تلاوت کرتا ہے ان کے اوپر آیات کی. اب آیت کی تلاوت کا کوئی اثر ہے جو کسی کو تزکیے کی منزل پر لے آتا ہے. بس تلاوت سننا، تلاوت سمجھنا ایک کامن عمل ہے. یہ سب کے علامت کافر بھی سنے گا، مشرک بھی سنے گا، منافق بھی سنے گا.
یہ جو سارا معاشرہ تلاوت سن رہا ہے، کیا یہ سارے کا سارا تزکیے کے لیے آمادہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تب یہیں سے فرق ہونا شروع ہو گیا۔ پس مومن کون ہوگا؟ کہ جو تلاوت سننے کے بعد تزکیے کے لیے آمادہ ہو۔ اس عمل، یہ بنیادی ترین عمل، یہاں سے بھی کیا چاہیے؟ جو چیز تلاوت تزکیے کے لیے آمادہ کرے گی وہ بھی بغیر تدبر کے ممکن۔ لہذا ہم نے سیرت پیغمبر میں، تاریخ اسلام کے ابتدائی دور میں ایک بڑی تعداد کو پیغمبر کے اطراف میں دیکھا۔ ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ جو شاید قرآن کو حفظ کرنے پر انہوں نے اپنے آپ کو معمور بھی کیا اور یقیناً قرآن کو حفظ کیا بھی۔ ایک بڑی تعداد ہے، ابتدائی اسلام میں ہی یہ تعداد ہزاروں افراد میں چلی گئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ان ہزاروں میں ابو ذر کتنے بنے ہیں؟ ان ہزاروں میں سے سلیمان، ان ہزاروں میں سے مالک اشتر، ان ہزاروں میں سے جناب میثم، کتنے افراد ہیں؟ بس قرآن کی تلاوت، قرآن کا حفظ، یہ سب موجود ہے، لیکن ان میں سے جو چیز کسی اور کو جدا کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے افراد کہ جو شاخص ہو کر، نمایاں ہو کر ظہور کر رہے ہیں، یہ وہ افراد ہیں کہ جو کون ہیں؟ انہی قرآن کی آیات میں حفظ سے زیادہ، اس یعنی ذہنی حافظے اور حفظ سے زیادہ عمل کی صورت میں قرآن کو حفظ کر رہے ہیں، جو قرآن کی چلتی پھرتی تفسیر بن رہے ہیں۔ حافظ ہو گیا ہے لیکن قرآن کی اسی آیت کو نہیں سمجھ رہا کہ قرآن کہہ رہا ہے افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن نے کہیں پر یہ نہیں کہا کہ تم قرآن کو حفظ کیوں نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھے گا قرآن اپنی حفاظت کے لیے حافظوں کے حافظے کا محتاج نہیں ہے۔ قرآن اپنی حفاظت کے لیے حافظوں کے حافظے کا محتاج نہیں ہے۔ یہ حافظ جتنے ہیں ان کا حافظہ اپنے حفظ کے لیے قرآن کا محتاج ہے۔ قرآن ان میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ نہ قرآن کی حیثیت ایسی ہے کہ جو ان حافظوں میں محفوظ ہو کر قرآن محفوظ ہو جائے۔ تو یاد، میں تفصیل انشاءاللہ کبھی اور موقع ملے گا تو تفصیل سرچ کروں گا، لیکن یاد رکھیے گا عرش پہ جب قرآن محفوظ کیا جاتا ہے تو لوح کہلاتی ہے، اور فرش میں وہ مقام کہ جو قرآن کو محفوظ کرتا ہے قلب معصوم کہلاتا ہے۔ لہذا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس کو نزل بہی علی قلبک، جبرائیل نازل ہوتا ہے قرآن کے ساتھ، کہاں؟ علی قلبک، اے میرے حبیب تمہارے دل پہ۔ اللہ نے تنزیل ہے کہاں؟ علی قلبک، اے میرے حبیب اس قرآن کو نازل کیا گیا پہاڑوں پر نہیں۔ تم غار حرا تلاش کر رہے ہو، تم کوئی اور پہاڑی تلاش کر رہے ہو، یہ جتنی بھی جگہ ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے۔ قرآن نے واضح طور پر کہہ دیا نا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، ہم نے اس امانت کو پیش کیا تھا زمین اور آسمان پر، فَأَبَيْنَا، انہوں نے انکار کر دیا، کیونکہ تحمل نہیں کر سکتے۔ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ تحمل نہیں کر سکتے تو اب سوچو نا کہ اس کا مطلب یہ ہوا وہ قلب، اس کا مطلب زمین و آسمان سے زیادہ وسعت بھی رکھتا ہے اور طاقت بھی رکھتا ہے۔ طاقت رکھتا ہے یا نہیں؟ قرآن کو زمین اور آسمان تحمل نہیں کر سکتے۔ جس قرآن کو زمین اور آسمان تحمل نہ کر سکیں، اس قرآن کو تحمل کس نے کیا؟ قلب پیغمبر نے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب واضح طور پر یہ ہوا کہ قلب پیغمبر کی طاقت بھی
اور قلب پیغمبر کی وسعت بھی زمین اور آسمان سے زیادہ. عظمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند ترین تو اب مجھے 1 منٹ کے لیے سوچ کر یہ بتائیے کہ اگر قلب پیغمبر کی وسعت زمین اور آسمان سے زیادہ ہے تو کیا معراج کے لیے پیغمبر اس آسمان سے پرے کہیں جائیں گے کہ پیغمبر کو معراج عطا ہو، یا ارض و سما پیغمبر کے پاس آئیں گے تاکہ انہیں معراج نصیب ہو؟ بھئی معراج کے کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے حدیث کا سہارا لے لیتے. پیغمبر نے مومن کے لیے کیا کہا کہ مومن کی معراج کیا ہے؟ نماز. اب چونکہ تمہاری نماز ظاہری جھکنے اٹھنے بیٹھنے کے درمیان میں پھنسی ہوئی ہے، لہذا تمہیں آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ اصل معراج کیا ہوتی ہے. بھئی نماز مومن کی معراج ہے تو یہ معراج کیسے حاصل ہوتی ہے یہ وہی بتائے گا جس کو قرآن نماز پڑھنے والا کہتا ہے. اب مجھے تو نہیں پتا کہ نماز پڑھنے والا کون ہے، لیکن اللہ نے یقیناً جب نماز پڑھنے والوں کی کوئی کیٹیگری بتائی ہے تو سارے ہی نماز پڑھنے والے ہیں، لیکن بعض کو اللہ نے کہا ویل للمصلین. کچھ نمازیوں کے لیے اللہ نے کہا کیا ہے؟ ان کے لیے تباہی ہو، ان کے لیے جہنم ہو. یہ بھی تو پتا ہے نماز پڑھنے والے ہیں. ایک یہ ہے، اور ایک وہ ہے کہ جس کو اللہ ولی کہہ کر اپنی ولایت کے طول میں وہاں رکھ رہا ہے کہ اگر اوپر کی طرف جانا ہے تو جب تک اس کے دروازے پر نہیں آؤ گے اوپر کی ولایتوں تک پہنچ ہی نہیں سکتے. طول ولایت کو بیان کیا یہ کہہ کر انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. بس ہر آدمی مصلی ہے، نماز پڑھنے والا ہو سکتا ہے، لیکن ایک نماز پڑھنے والا کون ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے تمہارے ولی صرف اللہ ہیں، رسول ہیں. بھئی رسول بھی تو نماز پڑھتے ہیں نا، لیکن رسول کے لیے نہیں کہا. وہ جو تیسرا ولی ہے اس کے لیے کہا کہ جو تیسرا ولی ہے وہ کون ہے؟ ایمان لانے والا ہے، نماز پڑھنے والا ہے. تو اب یہاں سے پتہ لگے گا کہ نماز مومن کی معراج کیسے ہوتی ہے. اس مصلی کے ساتھ جتنی تمہاری نماز ملتی چلی جائے گی اتنی معراج خود بخود حاصل ہوتی جائے گی. لہذا بھی مرحلہ کیا ہے؟ یہ جتنے بھی مقامات عرض کر رہا ہوں یہ کیا مرحلہ ہے کہ ہم نے نیچے سے اوپر کی طرف جانا. یہ ہمارا مسئلہ ہے. معراج ہمارے لیے نیچے سے اوپر جانے کا نام ہے، ہمارے لیے ہے. جو پہلے ہی سے اوپر ہو اس کے لیے معراج کا معنی رکھے گا. کبھی معراج انشاءاللہ موقع ملے گا تو عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ معراج آیا پیغمبر کی معراج خود پیغمبر کے لیے معراج ہے یا اس مادے کے لیے معراج ہے کہ جس کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ نور محمدی عالم مادہ میں جس کے ساتھ متصل ہو کر اپنا جسد خاکی، اپنا ظہور خاکی پیدا کرتا ہے، یہ اس مادے کے لیے معراج کا مرحلہ ہے. تو انشاءاللہ کبھی موقع رہا تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا مقامات. لیکن مرحلہ کیا عزیزو؟ طہارت کے لیے ضروری کیا ہے؟ پہلے تزکیہ. اب یہ تزکیہ ہر طرح کے رجس، ہر طرح کی کثافت سے دوری کا نام. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ طہارت کا عام معنی ہم باہر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. نجاست لگ گئی، دھو دیا، طہارت ہو گئی. کوئی حدث ہمارے اوپر طاری ہو گیا، وضو کر لیا، غسل کر لیا، پاک ہو گئے. کل میں نے اشارہ کیا تھا
کہ اگر طہارت اسی کا نام ہے تو کافر کو غسل دلا کر پاک کر دو، پاک نہیں ہوگا کافر. کیوں؟ اس لیے کہ آپ طہارت کو فقہی اعتبار سے باہر سے لے کر آ رہے ہو، جبکہ فقہ میں بھی مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ فقہا چونکہ مبتلا بے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے تعلیمی اعتبار سے بات کرتے ہیں، ورنہ اصولاً یہ ہونا چاہیے کہ جب نجاسات اور مطہرات کو تذکرہ کیا جائے تو پہلی نجاست جو ذکر ہونی چاہیے وہ کفر، شرک اور نفاق کی ہونی چاہیے، اور اس کے مقابلے پہ جو پہلا مطہر بیان ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے؟ اسلام. ترتیب کے اعتبار سے ہمارے ہاں پانی، مٹی، آگ، ہوا بیان کرتے کرتے آخر میں جا کر ہم کیا کہتے ہیں؟ اسلام. جبکہ طہارت کا جو اصل ہے شروع کہاں سے ہونا چاہیے؟ اسلام سے. اسلام لائے گا تو پاک ہوگا نا. اب جتنا بھی کافر اپنا ہاتھ عین نجاست سے دور کر لے پاک ہوگا؟ کیوں؟ ابھی یہ خود عین نجاست ہے، یہ خود عین نجاست ہے، یہ خود عین نجاست ہے. باقی جتنی بھی عین نجاسات ہیں چونکہ ارادہ اور اختیار نہیں رکھتی لہذا وہ استحالے سے پاک ہوتی. مشکل بات کر دی میں نے. استحالہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ استحالہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز اپنی حالت کو تبدیل کر لے. عام طور پر مثال کیا دی جاتی ہے کہ بھائی کتا اگر نمک کی کان میں مر کے کتا نمک میں تبدیل ہو جائے، اس کی ماہیت، اس کی حالت تبدیل ہو جائے تو کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا نا. یہ جتنی بھی نجاسات ہیں کافر کے علاوہ ساری کی ساری وہ ہیں کہ جو ارادہ اور اختیار نہیں رکھتے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ استحالہ. یہ جب تک اپنی ماہیت تبدیل نہیں کریں گی پاک نہیں ہوگی. لیکن کافر چونکہ ارادہ اور اختیار رکھتا ہے لہذا اس کے لیے استحالہ نہیں ہے، اس کے لیے ہے اسلام. اس کے لیے کیا ہے؟ اسلام. اب یہاں سے ایک مسئلہ آپ تک پہنچا، اور اس کا معنی کیا ہوا؟ اگر میں دونوں مطہرات کو سامنے رکھوں تو مجھے نظر آ رہا ہے باقی ساری جتنی بھی عین نجاستیں ہیں وہ اپنی نجاست کو ختم کر سکتی ہیں. کس کے ذریعے سے؟ استحالہ. اپنی ماہیت کو تبدیل کر دیں تو. ایک صرف کافر ایسا ہے کہ جب تک اس کے لیے استحالہ نہیں ہے اس کے لیے کیا ہے؟ اسلام. باقی تمام کی تمام تبدیل ہو رہی ہیں استحالے سے. کافر تبدیل ہو رہا ہے اسلام سے. تو اتنی سی بات آپ کو سمجھ میں آ جائے، جب باقی ساری استحالہ یعنی ماہیت کو تبدیل کرنے سے پاک ہو رہی ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کافر کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہوتی. اس کا معنی ہی یہ ہے کہ اصل اسلام وہ ہوتا ہے جو ماہیت کفر کو تبدیل کر دیتا ہے. ماہیت کفر کو تبدیل کر دیتا ہے. اگر ماہیت کفر تبدیل نہ ہوئی ہو دیکھیے کتا جو ہے وہ نمک کی کان میں مر گیا، کچھ تبدیل ہوا کچھ نہیں ہوا. تو اب جب تک اس کے وہ اجزاء جو تبدیل نہیں ہوئے ان اجزاء کے ساتھ ملے رہیں گے جو تبدیل ہو گئے، یہ اٹیچمنٹ بھی ان باقی اجزاء کو پاک نہیں ہونے دے گی. ضروری کیا ہے؟ ضروری یہ ہے کہ جب یہ تبدیل ہو رہا ہے تو ایک ذرہ بھی اصل کا باقی نہ رہے. کافر جب تک کفر کی ماہیت اس کے اندر سے ختم نہیں ہوگی مسلمان. اب اگر یہ کیفیت صرف زبانی کلمہ پڑھنے سے حاصل ہو جاتی ہے تو پھر ہم سارے کے سارے مسلمان ہیں.
لیکن اگر صرف کلمہ پڑھنے سے نہیں ہوتی تو جب تک ہمارا عمل یہ ثابت نہیں کرے گا کہ ہمارے اندر سے کفر ختم نہیں ہوا، اس وقت تک یہ تزکیہ حاصل نہیں ہوگا۔ لہذا اصل اب ہم نے کہاں پہ کرنا ہے؟ جہاں پر اس کا معنی کیا ہے کہ ہمیں اپنے ایمان، اپنے اسلام پر مطمئن ہو کر بیٹھے رہ جانا کہ چونکہ میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا اس لیے میں مسلمان ہوں، تو کہیں ایسا نہ ہو کوئی نجاست کفر و شرک میرے اندر باقی رہ گئی ہو۔ جب تک یہ باقی ہے تب تک اصل طہارت اسلام، ظاہری فقہی احکامات تو جاری ہو جائیں گے، اس سے بحث نہیں، لیکن وہ اصل طہارت اس کو حاصل کرنے کے لیے ضروری کیا ہے؟ بس یاد رکھیے گا، اس کا معنی یہ ہے کہ طہارت فروعات میں آنے میں، فروعات کے مرحلے میں بعد میں ہوتی ہے، اصول دین میں پہلے ہوتی ہے۔ اب اصول دین میں ہو سکتا ہے کہ توحید کلیئر ہو، نبوت کلیئر نہ ہو، نبوت کلیئر ہو جائے امامت کلیئر نہ ہو، امامت کلیئر ہوئی بھی ہو قیامت کلیئر نہ ہو، کوئی ایک اصل دین بھی اگر کلیئر نہیں ہے تو ہم مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں مجھے نہیں پتا۔ مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ اصول اور فروع کا ایک بنیادی فرق یہ ضرور ہے کہ اگر فروع میں کوئی ایک چیز نہ بھی ہو باقیوں کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی۔ میں نے روزہ رکھا ہوا تھا، نماز قضا ہو گئی نہیں پڑھی تو میرا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ واجب روزہ تھا نہیں رکھا واجب روزہ، لیکن نماز پڑھ رہا ہوں تو اس کے چھوڑنے سے نماز باطل۔ لیکن اصول میں یہ نہیں ہوتا۔ اصول میں کیا ہے؟ کوئی ایک اصل بھی اگر مشکل کر رہی ہے باقی تمام کا کوئی فائدہ۔ لہذا پہلا تزکیہ جو کرنا ہے وہ اپنے عقائد میں کرنا ہے۔ عقائد کا تزکیہ، عقائد کے مرحلے پر جب تک شرک و کفر و نفاق و شک و تردید کا، ریب کا، ہر طرح کا کانٹا نہیں نکلے گا اس وقت تک عقیدہ پاک نہیں ہو سکتا۔ جب تک عقیدہ پاک نہ ہو بندہ کیسے پاک ہو جائے گا یہ مجھے سمجھ میں۔ لہذا غور کیجئے گا، طہارت کے مرحلے پر جو باقی مراحل ہیں وہ بعد میں ہیں۔ جو سب سے پہلا مرحلہ ہے طہارت کا وہ کیا ہے؟ طہارت کا سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ عقیدے کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے انسان کے اندر کیا پیدا ہو؟ طہارت۔ لہذا اہل بیت اطہار کی محبت کو جو اللہ نے ایمان کا جز قرار دیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ محبت صحیح معنی میں قلب میں ہو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کے ایمان کو پاک کر دیتی ہے۔ اب یہ طہارت یہاں سے حاصل ہوگی تو مرحلہ کیا ہے؟ طہارت کو اب ہم نے باہر سے نہیں دیکھنا، اندر سے دیکھنا ہے۔ اب یہ اندر کہاں، میں اس تفصیل میں بحث میں نہیں جاؤں گا، نہ میرے پاس وقت ہے نہ گنجائش ہے۔ مرحلہ کیا، یہ طہارت شروع کہاں سے ہوگی؟ ایمان سے۔ ایمان کا موطن، ایمان کا وطن، ایمان ہوتا کہاں ہے؟ یہ بھی تو اپنی جگہ ایک سوال ہے۔ ایمان ہوتا کہاں ہے؟ ایمان کا تعلق نفس سے نہیں، ایمان کا تعلق عقل سے بھی، ایمان کا تعلق ہے قلب سے۔ اور اگر قلب میں ایمان صحیح ہوگا تو اس کا ظہور ہوتا ہے، تب آپ کے بدن سے، آپ کے وجود سے صحیح عقیدے کا ظہور ہوتا ہے۔ لہذا اب طہارت اگر شروع ہونی ہے تو تزکیہ بھی کہاں سے شروع ہوگا؟ یعنی جب تک قلب پاک نہیں ہوگا ایمان آ نہیں سکتا۔ جب تک ایمان نہیں آئے گا عقل پاک نہیں ہوگی، عقل پاک نہیں ہوگی نفس پاک نہیں ہوگا، نفس پاک نہ ہو بدن پاک نہیں ہو سکتا۔ اب یہ طہارت یہاں سے اندر کی جانب سے باہر کی جانب سفر کر رہی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے؟ مراحل ہے مختلف۔ قلب کے اندر پاکیزگی کا مرحلہ ہونے کے باوجود ہو سکتا ہے عقل ضعیف ہو، عقل ضعیف ہونے کے ہو سکتا ہے کہ عقل نہ ہو ضعیف، لیکن بعض جگہوں پر نفس، بعض اور تربیت کے، ماحول کے دیگر مسائل کی وجہ سے نسبتاً
مشکلات ہوتے ہیں۔ ان تمام مشکلات کا نتیجہ انسان کے اندر سے گناہ کی صورت میں ظہور کرتا ہے۔ بس ایک مرحلہ ہے شرک و نفاق و کفر کا، اور ایک مرحلہ ہے معاصی کا، گناہ کا، دونوں ہی نجاست ہے۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک احسان ہے ہمارے اوپر کہ وہ ہمارے ضعیف ایمان کو بھی بعض اوقات قبول کر لیتا ہے، ہماری ضعیف عقل کو بھی، ہمارے بیمار نفس کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ شرط کیا لگائی ہے اس نے شرط یہ لگائی ہے کہ اس تمام ضعف کے ساتھ بھی اگر تم ایمان کے کسی ایک مرحلے پر بھی ہو، خدا تمہیں اس ایک مرحلے میں بھی نجات دے دے۔ لہذا کل ایک مجلس کے بعد ایک صاحب نے کہا مولانا آپ نے تو لگتا ہے چھٹی کرا دی، اب تو ہم بخشے ہی نہیں جائیں گے۔ اس لیے ڈراتے ہوئے ہمیں بھی ڈر لگتا ہے، بہت زیادہ ڈر جائے تب بھی خطرناک ہو جاتا ہے، تو اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، امتحان کے جس مرحلے پر بھی آپ نے اپنے ایمان کی حفاظت کی ہے وہ خدا کے نزدیک سب سے زیادہ ارزش اور قدر ہے۔ اصل امتحان کا فلسفہ یہ، لہذا کچھ چیزوں کا اطمینان تو قلب میں ہے ہمارے، کم از کم ہم قیامت کے دن خدا کو یہ تو کہہ سکتے ہیں پروردگار پاکستان میں شیعوں کو جس طریقے سے مارا گیا، جس طریقے سے ہمارے ساتھ سلوک کیا گیا امتیازی، یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی کتنے قدم کے فاصلے پر ہے، ساری اپرچونٹیز سب کچھ موجود ہے نا۔ بھئی بحث ساری کیا چل رہی ہے، علی کی محبت سے ہاتھ اٹھا دو تو نہ دھماکہ ہوگا، نہ کوئی اور، نہ راستہ روکا جائے گا۔ بھئی پھر ہر چیز موجود ہے آپ کے لیے، ہر فیسلٹی ہو، پھر آپ اسی ملک کے اندر صرف علی کے محبت سے ہاتھ اٹھا لیں تو جتنا بڑا آپ کا دہشت گردی کا اڈا ہو وہ پراپر یونیورسٹی کہلانے لگے گا۔ یہ اصول ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں ہو رہا ہے نا، جتنا بڑا مرکز ہے دہشت گردی کا، کل خود ہی کہہ رہے تھے کہ یہ دہشت گردی کا سب سے بڑا، اور آج اسی کو یونیورسٹی کا سٹیٹس دے دیا، 4 خبریں چلا دی کہ انہوں نے یوں پی ایچ ڈی کرا دی، یہاں فلاں کرا دی، مثلا یہاں سے یہ نکل رہے ہیں، یہاں سے وہ نکل رہے ہیں۔ ہم نے نکل کر صرف ہمسائے ملک میں جا کر فتنہ و فساد کرتے ہوئے دیکھے ہیں، کوئی ڈھنگ کا انجینئر ہمیں آپ کا آج تک نظر نہیں آیا۔ اتنے برے حالات میں بھی اگر ہم عشق حسین اور عشق علی سے ہاتھ نہیں اٹھا رہے تو یہ خدا کے نزدیک قدر رکھتا ہے۔ لیکن وہ جو پردہ غیبت میں وارث بیٹھا ہوا ہے اس کی خواہش صرف یہ ہے کہ اس جوہر کو اپنے اندر اتنا مضبوط کرو کہ یہ ایمان کا وہ درخت نہ آور تمہارے اندر بن سکے کہ جس پر اہل بیت اطہار فخر کر سکیں۔ اگر اتنا ایمان تمہارے اندر موجود ہے کہ تم اتنے بدترین حالت میں بھی اپنے ایمان سے ہاتھ نہیں اٹھا رہے تو پھر اسی کو آگے تھوڑا سا بڑھانے کی ضرورت ہے، اسی کو تھوڑا سا مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، ذرا سی توجہ دے کر۔ وقت نہیں، کبھی موقع ملا انشاءاللہ عرض کروں گا کہ نہج البلاغہ میں حضرت امیر علیہ السلام 280 سم تھنگ نمبر ہے حکمت کا، میں مجھے ایگزیکٹ نمبر یاد نہیں ہے، عجیب انداز سے امام نے گفتگو کی ہے۔ فرمایا میرا ایک بھائی تھا فی اللہ، ایسا بھائی جو اللہ کے لیے میرا بھائی تھا۔ یہ کہہ کر امام نے اس کی کچھ تعریفیں بیان کی۔ ان میں سے پہلا جملہ جو تھا امام کا وہ یہ تھا کہ وہ میرا اللہ کے لیے جو بھائی تھا فی اللہ، اللہ کے راستے میں جو میرا بھائی تھا، کہ وہ میری نظر میں اس لیے باعظمت تھا کہ دنیا اس کے نزدیک انتہائی پست تھی، حقیر۔ پھر بہت ساری صفات امام نے بیان کی اپنے اس بھائی کی، اور آخر میں آ کر امام فرماتے ہیں
اگر تم سب کچھ نہیں کر سکتے تو تھوڑا سا کرو، اس لیے کہ وہ تھوڑا سا بھی ہونا کچھ نہ ہونے کے مقابلے میں بہت بہتر ہے۔ کبھی موقع ملے انشاءاللہ، اور اسی یہ جو حکمت ہے اس کو کبھی آپ کے لیے بیان کروں اور معنی کروں تو تفصیل سے معنی کروں گا، صرف آج خلاصہ بیان کر رہا ہوں ایک بات کا، کہ یہ جو سارا امام نے بیان کیا ہے، میرا ایک بھائی تھا، یہ طرز ہوتا ہے نہج البلاغہ میں، بلاغت و فصاحت میں ایک طرز بیان ہوتا ہے، یعنی امام کیا کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ جو میں بیان کر رہا ہوں نا تمہیں چیزیں، اگر یہ تمہارے اندر پیدا ہو جائیں تم فی اللہ میرے بھائی بن جاؤ گے۔ تم کیا بن جاؤ گے؟ میرے بھائی بن جاؤ گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جب پیغمبر نے زمین کے اوپر اخوت کو جاری کیا، 2 مرتبہ اخوت کو جاری کیا پیغمبر نے، اور جب بھی جاری کیا جس کو اپنے لیے اخوت کے لیے حضرت کو چنا ہے وہ حضرت امیر ہے۔ اب حضرت امیر کہہ رہے ہیں اگر تم میرے بھائی بن جاؤ گے تو میں جس کا بھائی ہوں اس کے بھائی۔ عزیزان من، یہ راستہ ہے طہارت کا، یعنی اگر ہم مطہرین تک پہنچ گئے ہیں تو اب جتنا ان کے نزدیک ہوتے چلے جائیں گے اتنا ہمارے وجود میں طہارت اثر کرتی چلی جائے گی، جتنی طہارت اثر کرتی جائے گی اتنا ہم ان سے مشابہ ہوتے چلے جائیں گے، جتنا ان سے مشابہت پیدا ہوتے چلے جائیں گے، جتنے بھی عالم کے فیض الہیہ ہیں ان کو تحمل کرنے کی صلاحیت خود بخود ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ لہٰذا اب غور کیجیے گا، یہ جو نقطہ ہے جو یہاں تک میں پہنچانے کے لیے اتنی زحمت کی آپ کی خدمت میں، یاد رکھیے گا یہ وہ نقطہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں اب ہمیں یہ سمجھ میں آنی چاہیے کہ جب تک یہ والی طہارت یعنی اس انداز سے طہارت حاصل نہ ہو، کائنات میں فیض الہی کو جریان دینے اور اس کو حاصل کرنے اور اس کو تحمل کرنے کا مقام پیدا ہوتا ہی نہیں ہے۔ لہٰذا کائنات میں ولایت و امامت و نبوت و رسالت و خلقت، ہدایت، تمام کے تمام جتنے بھی فیوضات الہیہ ہیں، جس نقطۂ انعطاف سے یہ اپنے آپ کو کائنات میں جاری کرتے ہیں اس نقطۂ انعطاف کا نام طہارت ہے۔ اس نقطۂ انعطاف کا نام کیا ہے؟ طہارت۔ اور یہ طہارت انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہی نقطۂ انعطاف طہارت مجسم ہو جائے سیدہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ۔ لہذا اس اعتبار سے تمام ولایت جس نقطے سے اپنے آپ کو کائنات میں جاری کرتی ہے وہ ذات جناب سیدہ سلام۔ لہذا یاد رکھیے گا جس قلب میں سیدہ کی محبت نہ ہو وہ کبھی طہارت کی منزل حاصل کرے گی۔ اگر یہ محبت اعماق وجود میں ہو، قلب کی گہرائی میں کہیں لاشعور کے اس پنہاں ترین خانے میں بھی پڑی ہو کہ جو حیات میں ایک مرتبہ ظہور کر لے، اس طہارت کے اندر اتنی قوت ہے کہ لعنت اللہ علیہ کی صف سے کسی کو نکال کر علیہ السلام کی صف میں پہنچا۔ اس چیز کو ظہور دیا ہے کربلا میں جناب حر نے۔ یہ جو جناب حر، اب جناب حر کا واقعہ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وقت میرے پاس نہیں ہے۔ یہ جسارت ہے جو جناب حر نے کی ہے، سید الشہداء کے گھوڑے کی لگام پر ہاتھ ڈالنا۔ اس کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ امام حسین اس وقت زمین کے اوپر خدا کا وہ نمائندہ ہیں کہ جس طرف حسین کا رخ ہے خدا کے دین، خدا کے آئین کا، خدا کا نمائندہ ہے، خلیفۃ الارض ہے، اور حضرت کے گھوڑے کی لگام پر ہاتھ ڈال دینا
کوئی چھوٹا مرحلہ، لیکن آج تک آپ نے سنا کہ اہل بیت اطہار سے کسی نے کیسی ہی بدسلوکی نہیں کی؟ کبھی امام نے پلٹ کر کسی کو ایسا کہا جیسا حر کو کہا؟ ایک سوال ہے نا، بدترین سلوک کرنے والوں کے ساتھ امام ان کو نہیں کہہ رہے، لیکن حر کو کیا کہہ رہے ہیں؟ سکولت کا امک، تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ یہ سب و شتم نہیں ہے، خدا نخواستہ بد کلامی، بد دہانی نہیں ہے، طعنہ نہیں ہے، لیکن ایک ایسی نفرین یا ایک ایسی بد دعا ہے کہ جس کی تاثیر عرب کے اوپر شدید ہے، شدید ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اتنا سخت جملہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ حر کا کام سنگین تھا، حر کی یہ غلطی بہت سنگین تھی۔ کیا کیوں امام حسین؟ یہ بات مجھے نہیں سمجھ میں آئی۔ جب ایک عارف کا واقعہ ہمارے استاد نے بیان کیا تو گویا میرے لیے اس مسٹری کا دروازہ کھلا۔ استاد کہنے لگے کہ وہ عارف غالباً انقلاب سے پہلے کے دور میں لباس پہن کر جب بازار سے گزرتے تھے تو کچھ بچے جوان ان کا مذاق اڑاتے تھے، تنگ کرتے تھے، تو پورا راستہ جو ان کو تنگ کرتے رہتے تھے وہ سر جھکا کے جاتے رہتے۔ جب اپنے گھر کے پاس پہنچتے اور بچے پلٹ جاتے تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے ایک مرتبہ مڑ کر 2-3 باتیں ان کو سنا کر اور گھر میں چلے جاتے۔ تو جو ان کو جاننے والے بعض افراد تھے جنہوں نے ان کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا تھا، وہ یہ جانتے تھے کہ یہ یعنی اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ ان سے ڈرتے ہیں، بچوں سے ان کے سامنے نہیں بول سکتے اس لیے یہاں بول رہے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ آغا وہاں پر بھی بول سکتے ہیں۔ تو یہ کنفیوژن تھی کہ اگر بول رہا ہے تو وہاں کیوں نہیں بول رہے، اور اگر سنانا مقصود نہیں ہے تو بول کیوں رہے ہیں؟ تو کسی ایک نے سوال کر لیا، اس نے کہا آغا صاحب نہیں سمجھ میں آیا ہمیں، اگر آپ نے ان بچوں کو ہی کچھ کہنا ہے تو ان کے سامنے کیوں نہیں کہتے؟ کہا میں نہیں کہنا چاہتا ہے۔ تو پھر کہتے کیوں ہیں؟ کہا یہ الگ مسئلہ ہے۔ کہا میں جانتا ہوں ان کے دل پاک ہیں، یہ بیچارے شبہات کا شکار ہیں، انہیں نہیں پتا، ان کو تربیت نہیں کی گئی، ان کو بتایا نہیں گیا، یہ بیچارے شبہات کا شکار ہیں، ورنہ دل ان کے پاکیزہ۔ کل آزمات ہے جب مجھے پتا ہے کہ قلب پاکیزہ ہیں تو میں ان کو ڈانٹنا نہیں چاہتا ہوں۔ کہ جب نہیں ڈانٹنا چاہتا تو پھر یہاں کیوں کہتے؟ کہتے اگر میں چپ چاپ اپنے گھر میں چلا جاؤں، ان کو جواب نہ دوں تو ان کا معاملہ میرے ساتھ ختم ہو کر خدا کے ساتھ شروع ہو جائے۔ آپ کسی کی اہانت کریں اور وہ اگر خاموشی سے چلا جائے تو ڈریں، یہ مت سوچیں کہ میں نے بڑا کام کیا، وہ جواب بھی نہیں دے سکا۔ اگر وہ چپ رہ گیا ہے، عین ممکن ہے آپ کا حساب خدا کے ساتھ کھل جائے۔ خدا اپنے معاملات میں تو ریلیکسیشن کرتا ہے، بندوں کے معاملات میں ریلیکسیشن۔ لہذا بعض روایات بھی اس بات پر تائید میں موجود ہیں کہ ائمہ نے اپنا حق واپس کیوں نہیں لیا، مانگا کیوں نہیں۔ اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ دشمنان خدا کا عذاب بڑھانے کے لیے جب تک حق وہ خود لا کر واپس نہیں کریں گے یا حق نہیں پہنچے گا، عذاب کا کھاتا ان کے لیے کھلا رہے گا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ فدق کھانے والوں کے ساتھ قیامت کے دن کیا ہوگا۔ چونکہ حر کا قلب پاکیزہ ہے،
جو کیا ہے اس نے وہ جان بوجھ کر نہیں کیا، شبہ کا شکار ہے، لیکن جو کر دیا ہے وہ سنگین ہے۔ لہذا حسین حر کا معاملہ یہی ختم کرنا چاہتے ہیں، لہذا حسین علیہ السلام نے اس کی بات کا اتنا ہی سخت جواب خود دے دیا تاکہ جو بھی معاملہ ہے حر اور حسین کے درمیان لیکن یقیناً جناب حر کا بھی تو امتحان ہے نا، اگر آج حر پلٹ کر جواب دے دیتا تو کبھی بھی یزید کے پہلو سے باہر نہیں نکلتا، لیکن اعماق جان میں، قلب کی گہرائیوں میں سیدہ کی محبت آڑے آ گئی۔ غیظ کے عالم میں جواب دینے پر اختیار بھی رکھتا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ جواب، کیا کروں آپ کی ماں سیدۃ النساء۔ لہذا عرفاء علماء فرماتے سیدہ کی یہ محبت تھی جو حر کو یا جناب سیدہ یا فاطمہ الزہرا یا بنت رسول اللہ یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا ان توجہنا واستشفعنا توسلنا بک الی اللہ۔ جناب سیدہ ہمارا آپ کے علاوہ کوئی آسرا ہے ہی نہیں، بی بی آپ کے علاوہ آج تک کسی کو پکارا نہیں، بچپن سے ماں نے سکھایا ہے گرہ نہ کھلو بی بی کی نظر مارو۔ بی بی اپنی پاکٹ منی سے آپ کے نظر کی چھوٹی چھوٹی ٹافیوں سے لے کر آج تک ہمارا تو آسرا ہی آپ۔ اپنے وقت کے حسین سے کہو ایک نگاہ کریمانہ ہمارے قلب پر بٹھا۔ یہ شبیں علی کے گھر میں سنگین ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ علی کا سہارا جگہ جگہ سے ٹوٹ چکا ہے۔ دل تو ٹوٹا ہوا ہے علی کا، پیغمبر کے بعد علی کا سب سے محکم سہارا سیدہ، لیکن امت نے اتنی جگہ سے توڑ دیا ہے کہ اب تو بی بی سیدھی کمر کر کے چل بھی نہیں سکتی۔ کس قدر مظلوم رہی ہے نبی کی بیٹی۔ امام علی نہج البلاغہ میں جس وقت پیغمبر کو دفن کر رہے ہیں فرماتے ہیں یا رسول اللہ صبر جمیل ہے لیکن آپ کی جدائی پر نہیں، جزا فضا چیخنا چلانا قبیح ہے لیکن آپ کے اوپر نہیں۔ سیدہ کیسے صبر کر لے؟ جانتی ہے سیدہ کہ حضرت کی شہادت کائنات کا کتنا بڑا نقصان ہے، اور پھر اپنے سامنے ہونے والے ولایت کے اوپر مظالم کو دیکھنے کے بعد امت سے کیا چاہتی ہے؟ صرف رونا ہی تو چاہتی ہے۔ اس پر بھی آ کر امت کیا کہہ رہی ہے؟ یا علی زہرا سے کہو یا دل میں رو لیا کرے یا رات میں رو لیا۔ ٹوٹی ہوئی پسلی سے بیت الاحزان جانا
آسان تو نہیں. لہذا بیت الاحزان آتے جاتے جب پیغمبر کی قبر کے پاس سے گزرتی ہے تو بیٹھ کر صرف اتنا کہتی ہے صبت علیہ لو اللہ صبت علیہ. کتنے دن؟ 75 دنوں میں زہرا جیسی بیوی یہ کہہ رہی ہے آبا اتنے مصائب میرے اوپر پڑے ہیں، اگر دنوں میں پڑتے راتوں میں تبدیل. ایک تحقیق کی کچھ محققین میں کہ ہر ماں کو اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ ماں کس بچے سے پیار کرتی ہے؟ اکثر خواتین نے کہا جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت جتنی محبت ماں کرتی ہے اس سے زیادہ. کیوں؟ اس کے دل کے دھڑکنے کے ساتھ ماں کے دل کی دھڑکن چلتی ہے. اپنے وجود سے سینچ کر اسے پال رہی ہوتی ہے، دیکھا نہیں ہوتا لیکن چونکہ اپنے اندر پال رہی ہوتی ہے لہذا جو محبت ہوتی ہے سیدہ اپنی یہ محبت پہ لے کر خدا کے دربار میں کھڑی. جب پہلو ٹوٹا تو محسن بھی ثابت ہو کر شہید ہو گیا. جو ظالم نے تازیانہ بازو پر مارا تو پھر ہاتھ اللہ اکبر کے لیے کانوں تک نہیں پہنچا. اور بعض روایات کے مطابق ظالم نے جو تمانچہ مارا تھا تو آنکھ کا گوشہ متورم ہو چکا. جتنا علی سے چھپا رہے ہیں مولا جانتے ہیں. لہذا ایک دن آ کر بیوی سے کہہ رہے ہیں اے نبی کی بیٹی میں نے ام ایمن سے درخواست کی ہے مجھ سے تمہاری تکلیف نہیں دیکھی جاتی، میری خاطر ہی صحیح، میری خاطر صحیح، پر کیا کرو اتنا کر لو ایک دن آپ ام ایمن کو گھر کا کام کرنے دو، ایک دن آپ خود کر لینا. آج ہی کا کوئی ایسا دن ہوگا. ام ایمن کی باری ہے. ایک مرتبہ جب گھر میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ گھر میں صفائی ہو چکی ہے، کھانا پہلے سے تیار رکھا ہوا ہے. ایک مرتبہ کہا بی بی آج تو میری باری تھی. کہا ام ایمن پتہ نہیں میں دوبارہ علی کے گھر میں صفائی کہا بی بی تو کھانا مجھے بنانے دیتی ہے. کہا ام ایمن پتہ نہیں اپنے بچوں کے لیے دوبارہ کھانا بنا سکتا. شہزادی ایسی باتیں کیوں کرنے کی ہوں؟ کہوں میں احمد بس بابا سے ملاقات کی گھڑیاں نزدیک ہیں، میں اپنے حجرے میں جا رہی ہوں. میں احمد جب تک میری تسبیح کی آواز آئے سمجھ لینا کہ میں ہوں، لیکن اگر میری تسبیح کی آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھ لینا کہ چلی گئی ہوں اپنے بابا کے پاس. لیکن احمد میرے بچے بھوکے پیاسے آئے ہیں، پہلے میرے بچوں کو کھانا کھلا دینا. مجھے نہیں پتا ام ایمن حجرے کے باہر بیٹھ کر یہ انتظار کی گھڑیاں جناب ام ایمن پر کیسے گزر. یقیناً دعا کر رہی ہوگی بی بی کہ کاش یہ تسبیح کی آواز نہ رکے، لیکن بس عزیزو وہ وقت آ گیا جب کائنات سے تسبیح زہرا جاری کرنے والی خود زہرا کی آواز آنا بند ہو گئی. ام ایمن ایک مرتبہ طلب کر گئی، دیکھا مصلی پر قبلہ رخ لیٹی ہوئی ہے شہزادی، نبضیں رک چکی ہیں، سانس نہیں آ رہا. خود ام ایمن تڑپ کر رونا چاہتی ہے. جب ایک مرتبہ دروازے پر طرق الباب ہوا، جا کر دیکھا حسنین آئے ہیں، لیکن آج عجب حال ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، سروں پر خاک ہے. کہا شہزادوں یہ حال کیوں بنایا ہوا ہے؟ بس اتنا پوچھا اماں کہاں ہے؟ کہا حجرے میں ہیں، آپ پہلے کھانا کھا لیں. بھئی یہ جملہ سننا تھا. شہزادوں نے ایک مرتبہ بیوی کو دیکھا اور دیکھ کر کہا اماں ام ایمن آپ جب سے ہمارے گھر آ رہی ہیں کبھی آپ نے ایسا دیکھا کہ ہم نے اپنی ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ بھئی یہ سننا تھا. ام ایمن کی بھی ہمت جواب دے گئی، شہزادوں کو سینے سے لگا کر رو کر کہتی ہے ارے کھانا کھلانے والی
لیکن بس ایک مقام پر یہ کہوں گا، میں کہوں گا شہزادوں، ماں کی شہادت کی خبر سنگین ضرور ہے، لیکن آپ کو پیار کرنے والے بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ آپ کی بھوک اور پیاس میں وہ شدت نہیں ہے۔ ارے حسین کی سکینہ کربلا، 3 دن کی پیاس، باپ کی کچلی ہوئی لاش، کوئی تماچے لگا رہا۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، منتقم زہرا، منتقم کربلا، منتقم شہدائنا و جماعت ظہور مومنین، تمام مسلمین جہاں کی حفاظت فرما۔ جہاں جہاں مومنین مسلمین جہاں باطل سے برسر بیکار ہیں، ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما۔ دین، دشمن اہل بیت، دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما۔ بالخصوص اسرائیل اور اس کے تمام حامی اور بالاخص منافقین کو نیست و نابود فرما۔ مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما۔ ہم سب کو امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے اعوان انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ کچھ بیماروں کے لیے خاص طور پر دعائے صحت کا کہا گیا، بالاخص مولانا ناظر عباس تقوی صاحب کے فرزند، دیگر جتنے بھی مریض آپ کے مورد نظر ہیں، بارہا سب کو بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا شفاء کامل عاجل عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔